کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان کی مسلمان پر، لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے عزت، مال، خون، یعنی ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ یعنی ایک وہ چیز جو ایک مسلمان کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ مختص ہے، مخصوص ہے، دوسرے مسلمان کو کوئی حق نہیں کہ اس پہ ہاتھ ڈالے۔ مسلمان کی عزت ہے، اس پہ ہاتھ ڈالنے کا دوسرے مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرے، اس پر بہتان لگائے، اس کی چغلی کرے، اس کی غیبت کرے، اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالے کیونکہ بیوی بھی اس کی عزت ہے، اس کی اولاد پہ ہاتھ ڈالے کیونکہ اولاد بھی اس کی عزت ہے۔ یعنی جو چیز مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے دوسرا مسلمان اس پر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عزت، مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے، ہاتھ مارنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ومالہ، مال پر ڈاکہ ڈالنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، ہاتھ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں۔ مسلمان کا مال ہے، ایک کیا بتاؤں، پھر وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے ایک صاحب کو دھوکہ دیا، تو اس صاحب نے اس صاحب سے پوچھا کہ یار تم یہ بتاؤ آخر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، تم نے میرا مال کیوں لوٹا؟ کہتا جی میں سمجھا تھا کہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں۔ یہ میں آپ کا ذاتی مشاہدہ بیان کر رہا ہوں۔ یعنی کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہو گئے تو آپ کے لیے حلال ہو گئے کہ آپ اس کے مال کو کھینچیں؟ مسلمان کے پاس مال ہے، دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کے مال پہ ہاتھ ڈالنا اس کی اجازت اور رضا کے بغیر۔ وَدَمُ، مسلمان پر مسلمان کا خون حرام ہے، اسے قتل نہیں کر سکتا، اسے زخم نہیں دے سکتا۔ یہ تو 3 بنیادی چیزیں بتائیں، ورنہ جو چیز مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ مختص ہے، دوسرا مسلمان اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہاں 3 بڑی چیزیں بتائی، عزت، مال اور خون، جان، مال اور عزت و آبرو، یہاں 3 چیزیں بتائیں۔ یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے، مقاصد شریعہ میں اور چیزیں بھی داخل ہیں، عقل نسل بھی داخل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ارے یار سنو، تقوی یہاں ہے، یہاں۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اگر دل متقی ہے تو پھر جو اعمال نکلیں گے نا وہ بھی تقوی پر مشتمل ہوں گے۔ دل متقی، سارا جسم متقی، اعضاء جوارح متقی ہیں، نکلنے والے اعمال متقی ہیں۔ یعنی دل میں تقوی ہے تو پھر انسان کوئی بھی کام کرے، قول، عمل، فعل، خاموشی، ان تمام چیزوں میں تقوی نظر آئے گا، یہاں تک کہ اس کی خاموشی میں بھی تقوی نظر آئے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے بکواسات ہو رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، اس کی اپنی بیٹیاں تھرک رہی ہیں، ان کی اپنی بیٹیاں ننگے ہو کر اس کے سامنے آ رہی ہیں، بالکل بیڈنگی لباس میں سامنے آ رہی ہیں، وہ خاموش ہے۔ یہ اس خاموشی پہ لعنت پڑتی ہے اس کے۔ مسلمان خاموش بھی رہے، اگر اس کے دل میں تقوی ہے نا تو اس کی خاموشی میں بھی تقوی ہوگا۔ وہ وہیں خاموش رہے گا جہاں تقوی کا تقاضا ہو خاموش رہے، وہ وہاں خاموش نہیں رہے گا جہاں تقوی کا تقاضا خاموش نہ رہنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو تقوی یہاں ہے، اس دل میں ہے جو سینے میں ہے، یہاں ہے۔ اگر تقوی یہاں ہے وہ تقوی چھلک کے پورے جسم پہ آ جائے گا، چھلکے گا باہر۔ اگر یہاں تقوی نہیں ہے تو پھر بندہ نماز بھی پڑھے تو اس میں تقوی نظر نہیں آتا، قرآن بھی پڑھے تو اس میں تقوی نظر نہیں آتا، بیت اللہ کی طرف دیکھے بھی تو اس میں تقوی نظر نہیں آتا۔ اللہ، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور ایک میں عربی شرح پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی کمال کی بات لکھی، وہ اتنی کمال کی بات ہے کہ میں حوالہ دیے بغیر، مجہول حوالہ دے رہا ہوں لیکن حوالہ دے رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا۔ کیا انہوں نے کمال کی بات کی، کہتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی
جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا ضروری ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ التقوی ہاں ہونا۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھتے ہیں، تقوی یہاں ہے۔ کیا مطلب؟ یار تقوی کوئی داڑھی میں تھوڑی ہے، تقوی تو یہاں ہے، میرا دل متقی ہے کافی، تم تقوی میری داڑھی میں تلاش کر رہے ہو۔ کیا کمال کی بات کہی اس شارح نے، غالباً ابن عثیمین ہے رحمہ اللہ یا کوئی اور ہے، ان کی میں عربی شرح دیکھ رہا تھا اس حدیث کے تحت، کمال کی بات لکھی، کہا اللہ کے بندے تو جھوٹ بولتا ہے کہ تیرے دل میں تقوی ہے۔ اگر تیرے دل میں تقوی ہوتا، تیرے اعضاء تیرے جسم پہ تقوی نظر آتا، تو تیری داڑھی نہیں ہے، اس کا مطلب تیرے دل میں تقوی نہیں ہے اس درجے کا کہ وہ داڑھی، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر تو داڑھی رکھ سکے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی ایک گناہ اس پر دلیل پیش کرنا، عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کرنا اس پر دلیل پیش کرنا۔ ایک بندے نے داڑھی نہیں رکھی کہ یار میں کمزور ہوں، دنیا سے مرعوب ہو جاتا ہوں، بیوی سے مرعوب ہو جاتا ہوں، کیا کریں بیوی پھر لاتے مارے گی داڑھی رکھوں گا تو۔ حالانکہ آج کل کی ماڈرن بیویاں داڑھی کو پسند کرنے لگ گئی ہیں، یورپ کے اندر عورتیں داڑھی کو پسند کرنے لگ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ تو کیا کہتے ہیں، خود انسانی قوت و طاقت بھی اس کے ساتھ میڈیکل سائنس کہہ رہی کہ اس کے ساتھ غالباً میڈیکل سائنس ہی کہہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں چیزیں بہت سی، لیکن اس پہ میں نہیں جاتا۔ تو بہرحال کہنے کی بات اتنی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ جی داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا کاٹنا حرام ہے، کہتا نہیں میرے دل میں تقوی ہے، یہاں تم تقوی تلاش کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کہا اللہ کے بندے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے دل میں تقوی ہوتا تو تقوی یہاں بھی آ جاتا۔ اوہ ریشمی داڑھی ماشاءاللہ، یہ یہاں بھی تمہارا تقوی نظر آتا، دل میں تقوی نہیں تو یہاں تقوی نظر نہیں آ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے دل میں تقوی ہو، جس کی داڑھی نہیں ہے تو بالکل تقوی کے کسی درجے میں بھی نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں رکھتے، باقی درجات ہیں، تقوی کا یہ درجہ حاصل نہیں ہے بس۔ لیکن اگر کوئی یہ دلیل دے میرے دل میں تقوی ہے، کیا کہتے ہیں داڑھی کو نہ دیکھو، تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندے تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا اس درجے کا وہ تقوی نہیں ہے تم سے داڑھی رکھوا سکے۔ کیا کمال کی بات کی۔ تو اس کا حوالہ دینے میں نے ضروری سمجھا، اس پر مجھے اپنے معاشرے کی بھی ایک بات یاد آ گئی، اس سے بالکل ملتی جلتی۔ وہ کیا؟ یار داڑھی رکھو، اور بھائی کوئی داڑھی میں اسلام ہے؟ یہ وہی ہے التقوی ہاں ہونا، سمجھ آئی؟ کہ اللہ کے نبی کی حدیث کو غلط مطلب پہنانا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، داڑھی رکھو، کہتا بھائی اسلام میں داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں بھی اسلام ہے۔ سنیں، ہمارے بہت سے لوگ دیوار کے ساتھ لگ جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، دفاعی جواب دینے لگتے ہیں، دفاعی جواب دیتے 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 خود ان کی اپنی داڑھی کٹ جاتی ہے۔ خدا کے لیے دیوار کے ساتھ لگ کے جواب نہ دیا کرے، کبھی بھی دیوار کے ساتھ لگ کے جواب نہ دیں، کبھی بھی مرعوبیت کا شکار نہ ہو۔ کل خاک میں ملنا ہے، وہاں پتہ چلے گا آپ کو، کل عالم برزخ میں جانا ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ یہ مٹی سے بنے انسان کے سامنے بندہ مرعوب ہو جائے، وہ وہی مرعوب ہوگا جس کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہوگی۔ ایمان کی طاقت ہو اور اگلا گناہ میں مبتلا ہو اور آپ اس کے گناہ سے مرعوب ہو جائے، نہیں 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 کر کے دیوار کے ساتھ لگ کے آپ اس کو جواب دیں، کھم ٹھوک کے بجا کے جواب دیں، اگلے کو پتہ چلے۔ وہ کہتا ہے جی داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ غلط بات کر رہے ہو، ادھوری بات کر رہے ہو۔ اسلام میں بھی داڑھی ہے، داڑھی میں بھی اسلام ہے، داڑھی میں بھی اسلام ہے، اسلام میں بھی داڑھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کل اسلام داڑھی کے اندر آ گیا، ہم یہ ضرور کہتے اسلام کا ایک حصہ داڑھی میں ہے، جس طرح اسلام کا ایک حصہ نماز ہے، ایک حصہ زکوٰۃ ہے، ایک حصہ روزہ ہے، ایک حصہ حج ہے، ایک حصہ جہاد ہے، ساری چیزیں ہیں نا، اسی طرح ایک حصہ داڑھی ہے۔ پتہ نہیں کس شخصیت نے کہہ دیا داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، تو ہم اسی کے پیچھے لگ گئے۔ اور اللہ کے بندو دیوار سے لگ کے جواب نہ دو کہ اللہ کے بندے تم جھوٹ بول رہے ہو، داڑھی میں بھی اسلام ہے اور اسلام میں بھی داڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، حدیث کے آخری الفاظ ہیں، وہ کمال کے ہیں۔ خیر حدیث کا تو ہر جملہ کمال کا جملہ ہے، جواہرات ہیں، جواہرات۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، واللہ
دل کی بات ہے، ذوق اور مزاج کی بات ہے۔ قرآن کریم کی بات سب سے میٹھے بول نبی علیہ السلام کے ہوتے ہیں۔ کیا کمال کی عربی فصاحت اور بلاغت سے پر ہوتی، لبریز ہوتی ہے، عربیت ایسے چھلکتی باہر آتی، مزہ آتا ہے، خالی پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، انسان کے شر کے لیے یہی کافی ہے، ان یحتقر اخاہ المسلم، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ انسان کے شر کے لیے یہی کافی۔ کیا مطلب؟ کوئی کسی شر میں مبتلا نہ ہو، صرف اسی شر میں مبتلا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، تو اس کے برا ہونے، اس کے شریر ہونے اور اس کی شیطانیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اب کوئی اور اس کے اندر شر ہو یا نہ ہو، یہ اتنا بڑا شر ہے کہ صاحب شر ہونے کے لیے یہ اکیلا شر کافی ہے۔ برا ہونے کے لیے یہ اکلوتی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج ایمانداری سے بتائیں، کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتے؟ گاڑی میں آ جائے ہمارے ملنے کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، سائیکل پر آ جائے ہمارے ملنے کا کچھ اور رخ ہوتا ہے، وہی بندہ پیون لگا کے آ جائے ہماری بات کا کچھ اور رخ ہوتا ہے۔ یہ دنیا داروں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، دیندار بھی اس مرض میں مبتلا ہے، دیندار بھی اس مرض میں مبتلا ہے، بہت بڑی تعداد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ بندہ کب اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے؟ جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، اور جب بندہ کے اندر تکبر نہ ہونا، وہ ہر مسلمان کو عزت دیتا ہے۔ اب میں خود ایک ایسے ادارے میں ہوں جہاں ایسی شخصیات بھی ہیں جو اس ادارے کی بنیاد ہیں، وہ گریڈ سے بالا ہوتے ہیں، ان کا اپنا سیکرٹری 21ویں 22ویں گریڈ کا ہوتا ہے، تو وہ تو گریڈ سے بالا ہوتے ہیں، ان کا کوئی گریڈ نہیں ہوتا، ٹھیک۔ لیکن انہوں نے بھی ایسی شخصیات ہیں کہ وہ اپنے ماتحتوں کو ایسے کر کے سلام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح ایسی شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، اور رہتی ہے ملاقات الحمدللہ، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ مجھے میرے نام سے پکارا کریں۔ بڑی محبت سے انہوں نے مجھے کہا مجھے میرے نام سے مجھے پکارا کریں۔ ان کی یہ بات میرے دل سے نہیں نکلتی۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو احترام دے، اسے اور کیا چاہیے؟ سمجھے؟ یہی عاجزی اللہ کو پسند آتی ہے۔ حقیر سمجھنے کا مطلب یہ کہ میں حقیر سمجھوں کسی کو یا آپ حقیر سمجھیں، اس کا مطلب ہمارے اندر تکبر آ گیا، اور تکبر کے بارے میں اللہ نے صاف فرما دیا ہے، یہ کبر، یہ تکبر تو میری چادر ہے۔ اللہ اپنی چادر کسی کو کھینچنے ہی نہیں دیتے۔ جس کی گردن میں سری آ جائے، اللہ اوپر سے لینٹر ڈال دیتے ہیں۔ گردن میں سری آ جائے، لینٹر پڑ جاتا ہے، وہ کب پڑنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سے ملاقات رکھنی، تکبر ختم کریں، اور اللہ سے ملاقات کا چس لینا ہے، عاجزی پیدا کریں، کیونکہ اللہ سے ملاقات عاجزی کے مقام پر ہوتی ہے۔ جہاں جس مقام پر بندہ عاجز ہو جائے، وہاں اس کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جہاں اس کے دل میں نخوت، تکبر، فتور پیدا ہو جائے، اللہ ایسے متکبر سے ملاقات پسند نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی، آخر میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، سنیے۔ مسلمان بھائی ہے مسلمان کا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خیانت نہیں کر سکتا، اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اسے رسوا نہیں کر سکتا، لا یخون ولا یکذب ولا یخذل، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، ولا یخذل، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ۔ ایک مسلمان، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کا خون حرام ہے، وہ ان چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یاد رکھو میرے امتیو، تقوی یہاں دل میں ہے۔ دل میں تقوی آ گیا، وہ چھلک کے باہر آئے گا۔ دل میں تقوی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، ایک انسان کے، ایک آدمی کے شر کے لیے یہی کافی ہے، کوئی اور اس کے اندر شر ہو یا نہ ہو، شر کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، وہ شریر آدمی ہے، صاحب شر آدمی ہے۔ رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔